السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث number 37. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ صحیح البخاری۔ پیارے بچوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بہترین کلام اور آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کو خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا لازم ہے، اس لیے کہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت نے اسی قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ یہ کسی خاص امت یا خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کو الماری میں اونچی جگہ رکھ دیں اور پھر پڑھیں ہی نہ، جبکہ اس سے نہ صرف سیکھنا ہے بلکہ اسے روزانہ سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کا فہم حاصل کرنا، اور سب سے زیادہ ضروری اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر دوسروں کو بھی پڑھانے اور سکھانے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، ایک بات نہ بھولیں کہ بہترین علم کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا سیکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: کیا جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتے جیسی ہے۔ صحیح البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اس سے اس کی بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ سنن الترمذی۔ قرآن مجید پڑھانے والے کی بھی اللہ کے ہاں بہت عزت اور قدر ہے۔ ان کا پڑھایا گیا ہر لفظ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مولوی صاحب یا جو معلمہ ہے قرآن پڑھاتی ہیں ان کا بہت احترام کریں۔ وہ ایسے کہ ان کو ہمارا انتظار نہ کرنا پڑے، جب وہ آئیں تو سلام کریں اور ان کی احترام سے بٹھائیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کا بہترین علم سکھا رہا ہے۔ اب آج کا قصہ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سے ایک عابد عبادت کرنے والا تھا اور دوسرا عالم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں پانی میں، اس شخص کے لیے جو نیکی و بلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کہتے ہیں: عالم بالا میں عمل کرنے والے عالم اور معلم کو بہت بڑی اہمیت و شخصیت کا مالک سمجھا اور پکارا جاتا ہے۔ جامع الترمذی۔ عملی نکات: ہم آج سے ہی قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنے کا خاص اہتمام کریں گے۔ خود سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے تاکہ ہم بھی بہترین لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا، سمجھنا اور سکھانا آسان کر دے۔ آمین سم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حديث number 37. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 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 صحيح البخاري۔